وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور وہ ان کو کھلی کھینچ دے رہا ہے. یمدہم کھینچ دینا، فی طغیانہم ان کی بغاوت میں. طغیان عربی میں کہتے ہیں کوئی طاغی ہو جائے، کوئی باغی ہو جائے. ان کی بغاوت، اس بغاوت کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو کھلی کھینچ ہے. وہ جا کے یہاں کس سے، مسلمان سے کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافر سے کہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. دونوں طرف سے اپنی سیکیورٹی بنا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ نہیں کرتا، نہ ان کو ایکسپوز کرتا ہے، نہ سب کے سامنے ڈال دیتا ہے کہ یہ دونوں طرف سے اسکیمیں بنا رہے ہیں. ان کی پول نہیں کھولتا سب کے سامنے. کیوں نہیں کھولتا؟ ان کو کھلی چھوٹ دی ہوئی، اس وقت کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے. یمدہم فی طغیانہم یعمہون. عمیھا کا لفظ استعمال ہوتا ہے جب انسان دل کا اندھا ہو. کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے، اور ان کو کبھی اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ یہ کس گھٹیا کام میں لگے ہوئے ہیں. دل کے اندھے ہونے سے مراد ہے کہ انسان گندا کام کرے اور اس کو گندے کام ہونے کا احساس بھی نہ ہو. یہ ہے عمیھا. عمیہ یہ کے ساتھ آنکھوں کا اندھا، عمیھا دل کا اندھا. یہ دل کے اندھے ہو چکے ہیں. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، مثال سے یہ بات سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ نے چھٹی کھلی کھینچ کیوں دی ہوئی ہے. اس کی اصل تشریح اور اس کی اصل تفسیر سورہ آل عمران کے آخر میں جا کر آتی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ انما نمدہم، ہم ان کو کھلی چھوٹ صرف اس لیے دیتے ہیں تاکہ ان کے عذاب میں اضافہ کیا جا سکے. میں آپ کو اس کی ایک کتے کی مثال دیتا ہوں. کتا اگر باغی ہو جائے، کاٹنے لگے، اپنے مالک کو کاٹنے لگے، تو اس کو باندھ دیتے ہیں، کھلا نہیں چھوڑتے، کیونکہ جب بھی گھر آتا ہے وہ حملہ کر دیتا ہے. تو کتے کو آپ نے رسی باندھی تھی، چھوٹی سی رسی ہے، 2 فٹ کی رسی، زیادہ نہیں بھاگ سکتا. اگر اسی کتے کو آپ 200 فٹ کی رسی لگا دو، کیا کرے گا؟ جہاں تک بھاگ سکتا ہے بھاگے گا. 199 فٹ تک تو بڑی تیزی سے بھاگا. جب 200 فٹ پر باری پہنچی تو کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ ایک دم سے گردن کھینچتی ہے کہ نہیں؟ وہ ایسی تکلیف ہے جو اگر 2 فٹ کی رسی ہوتی تو ایسی تکلیف نہ ہوتی. لیکن جو 200 فٹ کی رسی ہے، وہ 199 فٹ تک تو یہ سمجھا کہ میرے لیے بڑی اچھی کھلی گنجائش ہے، میں جو کرتا ہوں کروں. لیکن اصل میں مقصد اس کا کیا تھا کہ جب سزا ملے تو اور سخت ملے. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھار لوگ غلط کام کرتے ہیں، انہیں کرنے دیتا ہے. کرو، تم نے تو اپنی کھدائی کرنی ہے، اپنی قبر تم نے خود کھودنی، کھودو اور کھودو. آپ کو کبھی احساس ہوگا مسلمان ممالک میں آج کل لوگ ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں. اگر آپ خبریں فالو کرتے ہیں یا آپ یوٹیوب پہ کچھ جرنلزم دیکھتے ہیں، پاکستان میں، انڈیا میں، ہمارے ممالک میں کیسی حرکتیں، کیسے جرم ہوتے ہیں. انسان سمجھ نہیں آتی، مسلمان تو کیا، انسان ایسی حرکت کیسے کر سکتا ہے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی حرکتیں کرنے کیوں دیتا ہے؟ ان کو پکڑ کیوں نہیں ہوتی؟ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ زمین سے ہٹائے کیوں نہیں دیتا؟ یہ تو دنیا میں ایک کینسر قسم کے لوگ ہیں، یہ تو ختم ہو جانا چاہیے. اگر یہ بات سمجھنی ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. اگر تم ان لوگوں کو مجرم سمجھتے ہو تو ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے جو رسول کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے محلے میں ان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ان کے حلقے میں بیٹھے اور جا کے پھر ان کے خلاف حلقے میں جا کے بیٹھے. اس سے بڑا مجرم کون ہوگا؟ اور ان کو کھلی چھٹی دی ہے تو ان لوگوں کی کیا؟ تو ٹھیک ہے، دے گا اللہ تعالیٰ، پکڑ سب کی ہونی ہے آخر کار. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ.